بات ہے، لیکن اب یہ اگر ٹائم گزر گیا اس کے بعد پھر آپ کی قسمت، آپ جس طرح نارمل کاروبار کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ، اب آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ بس لگا دیں اور آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس کے بعد کروڑوں بھی لگائیں گے تو کوئی پتہ نہیں وہ سارا ڈوب جائے، اب 10 بھی لگائیں گے تو وہ لاکھوں کروڑوں بن جائیں گے۔ تو اس میں پھر ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں تو اب بڑا موقع ہے تو اب تو جو ہے میں اپنے پیسے یا انویسٹ کروں، یا کرتے بھی ہیں لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے شیئرز میں، مارکیٹس میں، تو یہ چیز ہے۔ اب روپیہ جو ہے یہ کرنسی ہے، روپیہ ہو ڈالر ہو جو بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے، اس کی ویلیو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا روپیہ آپ گئے سعودی عرب، اس کی ویلیو بدل گئی، اب وہ وہاں نہیں چلے گا، اب اس کو بدلنا پڑے گا، نہیں چلے گا۔ اس طرح یہ دنیا، یہ کائنات بھی ایک ملک ہے بہت بڑا، جب یہ بندہ بدلتا ہے تو اس کی جو کرنسی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ مثلا وہ یہاں سے برزخ میں گیا، قبر میں گیا، اب ملک بدل گیا، اب کرنسی بدل گئی، اب وہ کہتا ہے پیسے ہیں، یہ ہیں، وہ کہتے ہیں، اس ملک والے لوگ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے، ہماری تو کرنسی روپیہ مختلف ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں، یہاں نیکیاں کی کرنسی چلتی ہے۔ تو ایک تو یہ بندہ ذہن میں رکھے کہ وہ یعنی ملک بدلے گا، کرنسی بدل جائے گی، اور وہ کرنسی زیادہ قیمتی ہے، یعنی نیکی والی جو بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ تو اس طرح وہ کاروبار کی میں نے مثال دی، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کے یعنی ارشادات سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ اس جو دنیا ہے اس میں 360 65 55 مختلف ممالک، مختلف مذاہب کے مختلف جو ہے وہ یعنی سال ہیں، کئیوں کا سال 18 مہینے کا، کئیوں کا 16، کئیوں کا کچھ، بہرحال 12 مہینے اگر قمری صاحب جو اسلامی ہے 355 دن کا بندہ لگائے، یا شمسی 365 سال کا، تو فرمایا کہ اس میں 10 دن جو ہے وہ ایسے آتے ہیں کہ جو بندہ جو بھی اس میں روپیہ کہہ لیں، چھوٹی موٹی نیکی بھی کر دے، وہ کروڑوں کی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اربوں کی۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے بعد میں کروڑ دوں گا اور اب 1 روپیہ دوں، اس کی زیادہ قیمت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس 10 دنوں میں وہ 1 روپیہ زیادہ چیز لے کے آئے گا، بعد میں 1 کروڑ خرچ کرنے سے۔ اب صحابہ اکرام کو، رضوان اجمعین کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے کسی کی طرف، تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کہ نیکی۔ اور اس نے ایک یہ معمولی سی جو وہ سمجھ رہے کہ نیکی کی، اب 10 دن گزرے، دوسرے بندے نے ایک بہت بڑا نیک عمل کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یا مطلب ہے کہ لاکھوں کو روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کو یہ زیادہ، اس کا مسکرانا ان دنوں میں زیادہ پسند ہے، کوئی بھی نیکی اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس کے وہ اللہ پاک زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسرے دنوں میں اس نے کروڑوں مرتبہ بھی نوافل پڑھے، یہ چیزیں وہ اتنے پسندیدہ نہیں آتی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ بھئی ہمارے ہاں تو بھئی جہاد سب سے بڑا، کہ بندہ مال بھی، جان بھی، اپنا وقت بھی، بیوی بچے دنیا قربان کرنے کے لیے نکل جائے، تو اس سے بھی دوسرے ان دنوں میں کوئی بندہ ایک معمولی، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، کسی نے سبحان اللہ پڑھ لیا، کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کسی نے مسکرا دیا، کسی نے کوئی رستے سے کوئی تکلیف دے کسی کی مدد کر دی، تو وہ افضل ہے۔ فرمایا ہاں وہ افضل ہے، سوائے اس کے کہ وہ بندہ شہید ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے۔ کل ہی میری ایک بندے سے بات ہو رہی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلی دفعہ یا یہ سن رہے ہیں کہ بھئی ان دنوں کی اتنی فضیلت رمضان سے بھی کئی قول کے مطابق زیادہ، اور یہ چیزیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، یہ پتہ ہی بتایا ہی نہیں۔
میں نے کہا اس میں پھر ہمارا ہی قصور ہے، نبی علیہ السلام نے تو پہلے کا یہ چیز بتائی ہوئی ہے۔ اب وہ دن آ گئے ہیں تقریباً، تو انشاءاللہ ان کو بھرپور، یعنی اندھیرے میں بھی تیر ماریں گے دنوں میں تو وہ لگ جائے گا، نشانے پہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کے جو ہے اعمال بندہ کرے کہ یہ اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہوں گے، اور پھر جب نیکیاں بندے کی بڑھتی ہیں تو دنیا میں بھی اس کی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔